بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی رپورٹ. آج 5 اگست کا دن تھا اور عمران خان صاحب کی قید کو 2 سال مکمل ہو چکے اور ملک بھر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام نے فسطائیت کے خلاف، عمران خان اور سیاسی قیدیوں کی ناحق قید کے خلاف، جھوٹے بے بنیاد مقدمات کے خلاف ملک بھر میں دنیا بھر میں احتجاج کیا، احتجاجی مظاہرے کیے. اوورسیز پاکستانیوں نے بھی بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیا. امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف ممالک میں آج بھی مظاہرے کیے گئے، جبکہ دوسری جانب پاکستان میں آج مین دن پاکستان کا تھا اور پاکستان صوبے بھر میں پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد ہر جگہ مظاہرے کیے گئے اور حکومت آج بکھلائی ہوئی نظر آئی. پولیس ہی پولیس تھی، کنٹینرز تھے اور خاص طور پہ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ اور کراچی کے جو ریڈ زون ہیں ان کو کنٹینرز کے ساتھ، پولیس اور سیکورٹی فورسز کی نفری کے ساتھ اور آنسو گیس کے شیل ان کے پاس اس طریقے سے تھے، کنٹینرز اور ڈبوں کے ڈبے بھرے ہوئے تھے جیسے کوئی وہ کسی جنگ میں آئے ہوں. اور یہ ساری صورتحال سارا دن آنکھ مچولی ہوتی رہی اور پولیس کے ساتھ مٹ بھیڑ بھی ہوئی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو امپورٹنٹ خبر ہے، گلو بٹ جو ہیں وہ نہ صرف پنجاب کے مختلف شہروں میں نظر آئے بلکہ گلو بٹ جو ہیں وہ کراچی اور سندھ میں بھی نظر آئے اور پاکستان تحریک انصاف کا روپ دھارے، منہ کو چھپائے ہوئے نقاب پوش لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے اور ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ اس پرامن احتجاج کو پرتشدد بنایا جائے. لیکن ایسے عناصر پر آج پی ٹی آئی کے لوگوں نے نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ کچھ پکڑے گئے اور کچھ بھاگ گئے. تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات و واقعات کس طرف ہیں اور 9 مئی کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ 9 مئی کو بھی پرامن احتجاج تھا، پیسفل تھا اور اس کو پرتشدد بنایا گیا اور پھر آج تک اس کی CCTV فوٹیج اور وہ سب کچھ آج تک نظر نہیں آیا اور یہ بات بھی کسی کو آج تک سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی اس سوال کا جواب دیا گیا کہ اس دن اتنی اہم ترین سرکاری عمارتوں سے سیکورٹی کیوں غائب تھی اور کیوں سب کچھ ہونے دیا گیا اور کون تھے وہ لوگ جنہوں نے دروازے کھلوائے اور کون تھے وہ لوگ جو آگے لگا رہے تھے. آج بھی لاہور میں خاص طور پہ گاڑیوں کے نامعلوم افراد نے شیشے توڑے. عالیہ حمزہ کی گاڑی اور ان کے قافلے پر حملہ ہوا اور ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا. دوسری جانب ارکان پارلیمنٹ قومی اسمبلی میں ان کو پارلیمنٹ میں ہی قید کر دیا گیا، پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی تالے لگا دیے گئے اور پارلیمنٹ ہاؤس کو تھانے کا درجہ دے دیا گیا. تقریباً 5-6 گھنٹے وہ محبوس رہے اور اس کے بعد وہ دروازے کھولے گئے. اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی حکومت کے ساتھ مکمل طور پر ملے ہوئے تھے بلکہ ایک اردلی کا کردار ادا کر رہے تھے اور باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ارکان قومی اسمبلی احتجاج کر رہے تھے اور وہ اندر نااہلیوں کا اور ڈی سیٹ کرنے کے احکامات جاری کر رہے تھے. آج شیخ وقاص اکرم صاحب کی غیر حاضری کی بنیاد پہ ان کو ڈی سیٹ کرنے کا پروسیس شروع کر دیا اسپیکر ایاز صادق نے. تو یہ ایک فسطائیت ہے جو کہ مسلط کی جا رہی ہے اور مسلط ہو رہی ہے. دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ان کا آج فیملی ڈے تھا اور عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات کا دن تھا. ان کو بھی آج موٹر وے پر بھی روکا گیا. موٹر ویز مکمل طور پر آج بند رکھے گئے، انٹرچینج بند کیے گئے، NHA جو ہے نیشنل ہائی ویز جو ہیں وہ بند تھیں اور پشاور خاص طور پہ پشاور موٹر وے، فیصل آباد موٹر وے، ملتان موٹر وے، لاہور اسلام آباد موٹر وے، تمام کے تمام موٹر ویز کو بند کیا ہوا تھا اور وہاں پہ انٹرچینج پہ پولیس کی بھاری نفریاں اور کنٹینر لگا کے بلاک کیا ہوا تھا. علیمہ خان صاحبہ اور ان کی فیملی کے دیگر ممبرز کو، عمران خان کے، ان کو روکا گیا انٹرچینج پہ اور اس کے بعد پھر اگلے انٹرچینج پہ چکری سے بعد اور بالآخر وہ اڈیالہ جیل کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوئے لیٹ. پھر محمود خان اچکزئی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ نے ان کو جوائن کیا اور رات گئے تک انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا اور اس وقت جو میں ایک ریکارڈنگ کروا رہا ہوں اس وقت بھی وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں.
تو دھرنے کا سلسلہ جاری ہے اور ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. بشرا بی بی کو بھی اور ان کے عمران خان صاحب کو بھی فیملی ممبر سے ملاقات کی اجازت آج نہیں مل سکی اور جیل کے دروازے بند رہے، بلکہ جیل کے گردنواں میں کرفیو کا ایک عالم تھا. اس دوران علیمہ خان صاحبہ نے محمود خان اچکری صاحب کا شکریہ ادا کیا اور دیگر لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے دوران اس کے علاوہ بھی بہت سارے مناظر دیکھنے میں آئے، اور علی امین گنڈا پور سے کارکنان نے ڈی چوک جانے کا مطالبہ کیا، اور جب انہوں نے واپس، کیونکہ ایک دن کا احتجاج تھا، جب انہوں نے واپس پشاور کا رخ کیا تو کارکنان جو ہیں وہ گاڑیوں کے سڑک پر گاڑیوں کے سامنے لیٹ گئے اور احتجاج کرتے رہے. گرفتاریوں کی جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ گرفتاریاں سینکڑوں کی تعداد میں ہوئی ہیں، اور ان میں ایم پی ایز بھی گرفتار ہوئے ہیں، ایم این ایز بھی گرفتار کیے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، اور یہ سارا کچھ موسٹلی زیادہ تر پنجاب اور اس کے بعد سندھ میں یہ سارا عمل میں آیا. اس کے ساتھ رات گئے ایم پی ایس کو، پنجاب اسمبلی کے ارکان کو رات گئے کچھ کو رہا کر دیا گیا، جبکہ کچھ ابھی بھی زیر حراست تھے. کارکنان بدستور زیر حراست تھے، اور پنجاب پولیس کو ایک ایف آئی آر کا ایک فرما دے دیا گیا ہے، اور اب وہ ایف آئی آر درج کریں گے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ایف آئی آر درج کی گئیں. علیمہ خان صاحبہ رات گئے تک بیٹھی رہیں، اور انہوں نے کیا گفتگو کی وہ بھی ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا سچویشن رہی، اور انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا رات کے اندھیرے میں بھی. تو آج منگل کا دن ہے، ہر دفعہ ناکے لگا کر ہمیں بٹھا دیتے ہیں، اور کبھی ادھر ناکا، اب ناکا انہوں نے چکری پہ لگا دیا. انہوں نے کہا جی اگر آپ آگے جائیں گے تو ایک اور ناکا ہے، اس کے آگے پتہ نہیں 200 پولیس والے کھڑے ہیں. پھر میں نے کہا ہم گرفتار کرنا ہے، گرفتار کر لیں، ہمیں یہ بھی تھریٹ دیتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم گرفتار کرنا ہے کر لیں، لیکن ہمارا بھائی بھی تو 2 سال سے گرفتار ہے، اگر ہمیں گرفتار کرتے ہیں ہمیں بھی وہ بھی قبول ہے، اور کیا کریں، یا باہر بیٹھ جائیں گے یا ہمیں جیل میں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم گرفتاری کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو ڈرایا گیا تھا کہ اگر آپ آگے گئے تو گرفتار ہو جائیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے ہم پورے پاکستان میں دھرنے دیں گے. وہ کہتے ہیں یہ پاگل کے بچے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے عمران خان کو رہا کر دیں ورنہ ان کا نقصان ہوگا. محمود خان اچکزئی صاحب ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، اور وہ بالکل اسی طرح کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سڑکوں پہ کارکن لیٹ گئے، وہ بھی ذرا مناظر دیکھ لیں. یہ ہیں وہ مناظر، یہ دیکھیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جناب کارکنان کا سچویشن تھی. علیمہ خان صاحبہ نے محمود خان اچکزئی صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ممنون ہیں کہ وہ آئے، اور پارٹی کی لیڈرشپ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آئے. سنیے ذرا کیا کہتی ہیں. شکر گزار ہیں ہماری فیملی، اور ہم ان کے پاس خود 1-2 دفعہ جا چکے ہیں کہ انہوں نے ہمارا عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے جو انہوں نے سپورٹ دیا ہے، مطلب ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور ہمیں اس کا ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور اس وقت بھی آ کے اندھیرے میں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ صورتحال رہی. اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھی یہی سچویشن تھی، وہاں پہ بھی ایم پی ایس کو گرفتار رکھا گیا اور ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی، اور وہاں پہ بھی وہی فسطائیت تھی، وہی سب کچھ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جی کراچی میں، کراچی، حیدرآباد، سکھر میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے اور بڑی بڑے ریلیاں نکالی گئیں، اور وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا رہا، اور وہاں پہ بھی سارا دن پولیس کے آنکھ مچولی چلتی رہی. یہ آپ کے سامنے پیچھے فوٹیج چل رہی ہے، یہ کراچی کی ہے، یہ کراچی کے مناظر ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بھرپور مناظر کراچی میں دیکھے جا سکتے ہیں. یہ صورتحال آج سارا دن، اور خاص طور پہ میں آپ کو امپورٹنٹ بات جو ہے وہ کراچی اور پنجاب کے بعد بلوچستان میں شہر وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں، ریلیاں نکلی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، بلوچ عوام نے کیا ہے. اور وہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ اس وقت فسطائیت مسلط ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں.
اور وہاں پہ عمران خان صاحب مقبول سے مقبول تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ آپ سارے کے سارے مناظر دیکھ رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور اور کراچی میں تحریک انصاف پہ آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا. یہ بونیر کے مناظر ہیں. اور یہ جناب سوات کے مناظر ہیں، ذرا سنیے. یہ آپ کے حیدرآباد سندھ کے مناظر ہیں. نہ وہ بھاگا نہ وہ بیمار، جگری اور سب کا یار. دوسری جانب پنجاب میں بھی فسطائیت ہی فسطائیت آج سارا دن مسلط رہی. اور وہاں پہ ہمیں گلو بٹ بھی نظر آئے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹتے ہوئے بھی نظر آئے، سب کچھ نظر آیا. اور یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور کارکنان کو، رہنماؤں کو اڈیالہ جیل جانے کی طرف روکا گیا، ان کے راستے روکے گئے. انہیں راستوں میں ہی ان کے لیے مسائل پیدا کیے گئے. ضلع کرم ہو، وزیرستان ہو، پارلیمنٹ ہاؤس ہو، پنجاب اسمبلی ہو، سینٹ ہو، یوب ہو، بلوچستان کے دیگر کوئٹہ ہو، دیگر علاقے ہوں، سب کے سب جگہ ہر جگہ یہ تھا. اور کشمیر میں خاص طور پہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، کارکنان نے، پاکستان کے عوام نے بھرپور طریقے سے مظاہرہ کیا. اور یہ سب کچھ آج سارا دن ہوتا رہا. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ابھی اگلی کال جو ہے وہ ہے 14 اگست کی. اور اس دوران انکار کر دیا ویزا دینے سے قاسم اور سلیمان کو، اور انہیں ویزے جاری نہیں کیے گئے. اور علیم خان صاحب نے بتایا کہ حکومت نے ابھی تک نہ ہی کوئی جواب دے رہی ہے، اور نہ ہی ان کو ویزا اور نہ ہی نائکوپ جو ہے، نادرا کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے صورتحال اور یہ سچویشن. اور اس سے بعد انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو مزید تفصیلات اور مزید خبریں دیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.